فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، آج ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کی ہوئی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ یہ عید کس لیے آتی ہے؟ ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ حسن و جمال، خوبصورتی اور خوشی کو اختیار کرنے کی ہے، لباس کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے اور خوشبو یا دیگر مادی ظاہری خوشنمائی یا خوبصورتی اختیار کرنے کی جہاں تلقین ہے، اس سے زیادہ اہم بات اور تاکیدی حکم یہ ہے کہ ہم معنوی طور سے اپنے اندر حسن و جمال پیدا کریں۔ یہ معنوی حسن و جمال کیا ہے؟ یہ ایمان کا ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، توحید کو مستحکم کریں، اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کی تجدید کریں اور اپنے آپ کو برائیوں سے، برے اخلاق سے، گندگی سے، دل اور عمل کی ہر گندگی سے پاک صاف کریں۔ اس کی جو مناسبتیں ہیں رمضان المبارک کی ہم جانتے ہیں، قرآن کا نزول، روزے کی فرضیت اور پھر اس کا انعام۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت قربانی اور حج ہے، اور اس کا تاریخی پس منظر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ عظیم الشان بے مثال واقعہ کہ منی کی وادیوں میں ایک باپ اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہے۔ دونوں تیار ہو گئے، چھری چلا دی گئی۔ اللہ رب العالمین نے اسے چھری چلنے سے پہلے قبول کیا اور اس کے بدلے میں بیٹے کو ہٹا کر جنت کا ایک دمبا وہاں رکھ دیا اور فدیناہ بذبح عظیم کے اعلان کے ساتھ کہا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، اور ہم ایسے ہی محسنین کو بدلہ دیتے ہیں، نیکوکار لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ نیکی کریں، اللہ کے راستے میں اس طرح اپنی خواہشات پر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اللہ کے حکم پر فرما برداری کے لیے تیار ہو، اللہ رب العالمین قبول کرے گا اور ہمارے لیے جو ہے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے تا قیامت بلکہ سب کے لیے جاری رکھا۔ یہ قربانی ہمارے اور آپ کے لیے دین کا ایک شعار ہے۔ وقت کے نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اس قربانی سے متعلق اللہ رب العالمین کی ہدایات جو حاجیوں سے خطاب کرتے ہوئے رب العالمین نے کچھ بیان فرمائی ہے، اسے میں پڑھتا ہوں۔ سورۃ الحج میں ان آیات میں آپ بار بار بہت غور سے یہ سنیں کہ قربانی کے احکامات اور اس سے متعلقہ بعض انتہائی اہم باتوں کو ذکر کرتے ہوئے رب العالمین نے بار بار اس کے مقاصد کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا تو طریقہ مقرر کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا میں جو بھی امتیں آئی ہیں، تمام انبیاء کی شریعت میں کسی نہ کسی شکل میں قربانی کا طریقہ رہا ہے، طریقے میں اختلاف رہا ہے، لیکن سب کا مقصد کیا تھا؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ نے جو چوپائے جانور تم کو عطا فرمائے ہیں اس پر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو، بسم اللہ اللہ اکبر کہو اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ قربانی الگ الگ طریقے کی ضرور تھی، لیکن تم سب کا معبود ایک معبود ہے، ایک ہی معبود ہے۔ یہ اصل سارے امتوں میں ایک ہی رہی ہے، اور جب وہ ایک ہی عبادت کے لائق ہے، یہ قربانی عبادت ہے، تو صرف اللہ کے لیے قربانی ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے قربانی یا اس قسم کی عبادت کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ توحید کو مضبوط کیا جائے۔ یہ قربانی اللہ سے ہمارے رشتے کو، ہماری پیدائش کے مقصد سے ہم کو جوڑ رہی ہے، یعنی الوہیت میں اللہ کو وحدہ لا شریک بنا جائے۔ اللہ کہتا ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، لہذا اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اسلام لے آؤ، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو۔ یہ ہماری زیب و زینت ہے باطنی اور معنوی، جس کو ہم فراموش کر گئے۔ ابھی نماز پڑھی ہم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر، قربانی کرنا ہے۔ ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جو قربانی کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ نماز کو فارمیلٹی اور خانہ پوری سمجھتے ہیں، جلدی سے ختم ہو جائے، وقت سے پہلے ہو جائے۔ یہ بھی اللہ کا دیا ہوا حصہ ہے، تہوار کا حصہ ہے، اور یہ اللہ سے تعلق جوڑ کے بعد میں ہم قربانی کر رہے ہیں، یہ شریعت کا حصہ ہے۔ اسے غیر اہم کوئی بھی اللہ کی دی ہوئی چیز کو ہم غیر اہم نہیں سمجھ سکتے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے یہ شکرانے کی دور کا ہم پہلے اللہ کا شکرانہ ادا کریں،
پھر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئی نعمت کو اللہ کے راستے میں قربان کریں، چنانچہ اسی کے لیے جھک جاؤ، اسلام اختیار کرو۔ اب یہ جو حکم ہے یہ صرف قربانی سے متعلق نہیں ہے، زندگی کے ہر مرحلے سے ہے۔ قربانی کرتے ہوئے سیدنا ابراہیم و اسماعیل کا جو جذبہ ہے وہ پیش کیا گیا، اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے، اور ہم اپنی قربانیوں پر غور کریں کہ کیا اللہ رب العالمین کے بیان کردہ ان مقاصد کی حامل ہیں۔ وبشر المخبتین، اور ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جو عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ خبت انگار بجھ جائے اور اس پر راکھ کا پردہ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں خبت عربی میں۔ یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈر کر، خوف کھا کر اس کے سامنے عاجزی اختیار کی جائے، بندوں کے سامنے تواضع اختیار کیا جائے۔ ایسا آدمی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے وبشر المخبتین، ان کو بشارت دے دو، مطلب جس کے اندر اکڑ ہے، خشوع خضوع نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے خوشخبری اور خبری نہیں ہے، وہ اکڑ باز ہے، اللہ رب العالمین کا انجام جھیلے گا۔ کون ہے یہ مخبتین؟ ان کی صفات بیان کی گئی، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اللہ کے نام سے دل دہلتا ہے تو اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈرتے ہیں، یہ ڈر ان کو اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جو مصیبت تکلیف آتی ہے، درپیش آتی ہے، وہ قربانی میں ہو، حج میں ہو یا عام زندگی میں ہو، جو مصیبتیں آتی ہیں اس میں اللہ رب العالمین کے لیے صبر کرتے ہیں، حق پر ڈٹے اور جمے رہتے ہیں۔ صبر کا معنی بزدلی نہیں، صبر کا معنی اللہ رب العالمین کے دین پر جمے رہنا، اس کے تقاضوں کو ناپسندیدگی اور تکلیف اور صدمے کے باوجود پورا کرنا، یہ ہے صبر۔ تو دوسری صفت بتائی، والمقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے، یہ مخبتین ہیں۔ قربانی کرنے والے اصلی وہ لوگ ہیں جو جن کے اندر یہ اوصاف ہیں۔ یہ اوصاف نہیں ہے تو آپ کی قربانی رسم ہے، عادت ہے، دکھاوا ہے، کچھ اور ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے روزی عطا کی ہے اس میں سے کچھ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اس میں سے کہا، یہ سہولت ہے، تمام دولت کو خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے جو اونٹ ہیں، ایک تفسیر کے مطابق اونٹ کے ساتھ گائے بیل بھی اس کے معنی میں ہے، یہ قربانی کے جو اونٹ ہیں اللہ نے ان کو تمہارے لیے اپنے شعائر، علامات دین میں سے بنایا۔ ظاہری جتنے بھی اعمال ہیں وہ اللہ کے دین کی علامت بنتے ہیں، پہچان بنتے ہیں۔ تو یہ اونٹ بھی جب ان کے اللہ کے شاعر ہیں تو ان کی عزت کی جائے، موٹا فرما کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے۔ لکم فیہا خیر، ان قربانی کے جانوروں میں تمہارے لیے خیر اور بھلائیاں ہیں۔ کیا خیر ہے؟ تم اس کو کاٹتے ہو، اس کا گوشت، پھر چمڑا، ہڈی سب استعمال کر سکتے ہو، اجر و ثواب ہے اس میں، اور پھر اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہے۔ اس کو کھا سکتے ہو، دوسروں کو کھلا سکتے ہو، غربا اور یتیموں کی ضرورت براری کر سکتے ہو، ایسے بہت سارے فائدے اس قربانی سے جڑے ہوئے ہیں۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا، چنانچہ اس پر اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ اللہ کے نام کا ذکر کرنا بار بار کہا جا رہا ہے۔ صوافا، کھڑے کھڑے ان کو جب قتل کرو تو ان پر اللہ کا نام لو۔ فاذا وجبت جنوبها، جب اس کا جسم جو ہے اس کے پہلو زمین سے ٹک جائیں، قربانی کرنے کے بعد اونٹ کو کھڑے کر کے نہر کیا جاتا ہے، اب جان نکل جائے، نیچے ٹک جائے، اب اس کی کھال اور چمڑے نکال دیا جائے تو اس کے بعد کھانے کے لائق ہو گیا۔ اب اللہ نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تو اس سے خود کھاؤ، ہم خود کھا سکتے ہیں جانور قربانی کا۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور جو ایسا قناعت پسند ہے، ضرورت مند ہے لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتا، مانگتا نہیں ہے، ایسے لوگوں کو کھلاؤ، آپ کو نہیں معلوم ہے، معلوم کرنا پڑے گا۔ والمعتر، اور وہ جو سائل ہے، زائر ہے، آپ کا ملاقاتی ہے، انہیں بھی کھلاؤ۔ کذالک سخرناہا لکم لعلکم تشکرون، ایسے ہی ہم نے اس قربانی کے جانوروں، ان قربانی کے جانوروں کو تمہارے لیے، تمہارے ماتحت بنایا، تمہارے قابو میں دیا تاکہ تم شکر گزار بنو، شکریہ ادا کرو اللہ کا۔ تمہارے تابع بنایا۔ جانور کتنا طاقتور ہوتا ہے، کتنی آسانی سے ہم کاٹ لیتے ہیں، تھوڑی سی دقت مشقت اگر کہیں کہیں ہوتی ہو، ہاں، اگر اس کی جو طاقت و قوت ہے ہمارے قابو میں نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایسی دانائی دی، جانور کی طاقت کے باوجود اسے اس طرح بنایا کہ وہ ہمارے تابع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے بنایا، اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، شکر گزار بن جاؤ، اللہ کا نام لو، اسلام فرما بردار بن جاؤ۔ مخبتین کو بشارت ہے، اور یہاں کہا لعلکم تشکرون، یہ مقاصد قربانی ہیں۔ ہاں، کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم،
اللہ کو تمہاری قربانی کے گوشت اور ان کے خون نہیں پہنچتے. یہاں اس کا ذکر نہیں کروں کہ کفار اور مشرکین جو ہے اپنے قربانی کے جانور اور خون بتوں پر مارتے تھے, کعبہ کی دیوار پر بھی لگاتے تھے. اللہ نے کہا یہ اس کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو قربانی کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, بلکہ تمہارے دل کا تقویٰ, جذبہ صادق اور اخلاص نیت, یہ تمہارے اللہ رب العالمین کے جناب میں پہنچتی ہے. لہذا قربانی کا اصل مقصد تقویٰ ہے, اور یہ تقویٰ ہو تو ظاہری طور سے آپ کتنا کچھ بھی کریں. اگر ایک آدمی حرام کے پیسے سے قربانی کر رہا ہے, ایک آدمی رسم کے طور پر کر رہا ہے, ایک آدمی بخیلی کرتے ہوئے صرف یہ کہ فارملٹی کر دیا جائے, دبلا پتلا کمزور جانور کر رہا ہے, ایک آدمی ایسا جانور کر رہا ہے جو کوئی ٹھیک ٹھاک ہے نہیں, قربانی کے لائق نہیں ہے, یہ سارے جو ریاکاری دکھاوا کر رہا ہے یا کچھ اور جس کا مقصد ہو کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کہیں گے سیٹ ہے لیکن قربانی نہیں کیا اس لیے کر رہا ہوں, اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں یہ اس میں تقویٰ نہیں ہے. اللہ کے یہاں وہ قربانی قابل قبول نہیں ہے. اللہ نے آگے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ, اسی طرح اللہ نے ان قربانی کے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا. کیوں کیا؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ, تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو, تعظیم کرو, اس کی جلال و عظمت کا اظہار کرو. کس چیز پر؟ جو تم کو ہدایت اور رہنمائی دی, یہ جانور عطا کیے, اس کی قربانی کی توفیق دی, اس پر تم اللہ کی عظمت تعظیم کرو, اس کی عظمت و کبریائی بیان کرو اور احسان کرنے والوں کو بشارت دے دو. اللہ کے ساتھ احسان عبادت میں ایسے کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. بندوں کے ساتھ احسان, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا, خرچ کرنا, مال سے, جان سے, مال سے, علم سے اور دوسرے جتنے بھی طریقے, اچھے اخلاق سے, اچھے کلمات کے ذریعے سے احسان کرنا, یہ سب احسان کے معنی میں شامل ہے. میرے بھائیوں, یہ ان احکامات کو سامنے رکھیے اور ان احکامات میں جو مقاصد پر میں نے توجہ دلانے کی, تاکہ تم اللہ کی عظمت بیان کرو, تاکہ اللہ کا نام لو, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ, اللہ کے لیے اسلام لاؤ. یہ جتنے احکامات ہیں یہ ہماری اور آپ کی صرف عید کی نہیں, پورے سال کی, پوری زندگی کی, اس دنیا کے بعد کامیاب ہونے کی ضرورت ہے. اگر ان چیزوں کو ہم نے زندگی میں ڈال لیا, جو قربانی اور عید کی کا اصل پیغام ہے, اصل روح ہے, اگر ہم نے ان چیزوں کو ڈال لیا تو اللہ کی قسم قرآن و حدیث کا یہ بیان ہے اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے مسائل, دشمنوں سے ہماری حفاظت ہوگی, پریشانیاں دور ہوگی, معاشی مسائل حل ہوں گے, آپس کے اختلاف اور جھگڑے مٹیں گے, عورتوں, بچوں, بوڑھوں کے جو مسائل ہیں وہ سارے مسائل حل ہوں گے. آزمائش اور امتحان آئے گا لیکن مسئلہ حل ہوگا. اس کے لیے, ان احکامات کے لیے ہم کو اللہ رب العالمین نے نمونے کے طور پر سیدنا ابراہیم اور ان کے خانوادے کی مثال دی. واقعہ آپ جانتے ہیں, صرف ایک دو اشارے کروں, آپ غور کیجئے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا نمونہ ملتا ہے. انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا, لوگوں نے نفرت کی, مخالفت کی, باپ نے گھر سے نکال دیا, قوم نے جو ہے وہ نفرت کا اظہار کیا, وقت کے بادشاہ نے مخالفت مول لے لی, بالآخر جو ہے ان کو بہت بڑی دہکتی آگ جلا کر اس کو ان میں ڈالا گیا, ان کو اس میں ڈالا گیا. کیا ہوا؟ یا نارو کونی بردم و سلامہ, رب العالمین کے اس حکم سے آگ گل گلزار بن گئی, ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی. کوئی معمولی بات ہے؟ یہ حضرت ابراہیم کا معجزہ بھی ہے, ایک نشانی ہے, اور ہمارے اور آپ کے لیے درس ہے. آج اس سبق کی ہماری نئی نسل کو, نوجوانوں کو, ہم کو اور آپ کو بہت ضرورت ہے. بین الاقوامی سطح سے لے کر ہمارے ملک میں مسلمانوں پر جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے, مسلمانوں کے خلاف جو منصوبے زیر عمل ہیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں, جھیل رہے ہیں, مسلمان بے گناہ قید کیا جاتا ہے, قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہے, بدنام کیا جاتا ہے, ہاں, اور پھر اس کے علاوہ ہماری مساجد محفوظ نہیں ہے, ہمارے خلاف مختلف قسم کے الزامات ہیں, کیسز ہیں, ہاں, اور جو گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں, مختلف قسم کے جو ہے مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ان سب میں آپ غور کیجئے کہ اگر اللہ کی مدد ہوگی تو کیا یہ سب کچھ ہو سکے گا؟ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا کر سکے گی؟ حضرت ابراہیم کو دیکھیے, اکیلے ہیں, کوئی فوج نہیں, کوئی مادی اسباب نہیں. اس سے پہلے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یہ حضرت ابراہیم کا عقیدہ, توحید, اللہ پر بھروسہ, اگر یہ ہمارے اندر آ جائے تو آج بھی کوئی آگ ہمیں جلا نہیں سکتی, کوئی بلڈوزر ہمارا گھر گرا نہیں سکتا. یہ پہلا سبق. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیوی بچے کو مکہ کے بیاب و گیاہ وادی میں چھوڑا. اللہ کے حکم سے توحید کی حجت پوری کرنے کے بعد اپنے گھر, اپنے ماحول, وطن کو چھوڑا. یہ سب چھوڑنا اور قربانیاں یاد رکھیے. ایک چھری چلائی ہم ایک یاد رکھتے ہیں,
ہر قدم پر ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی، اللہ کے حکم کی تعمیل کی، دین کے لیے جیے، دین کے لیے مرے۔ چنانچہ جب انہوں نے مشرک گھرانے کو چھوڑا، قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے یہ گھر چھوڑا تو ہم نے اسحاق اور اسماعیل اور اسحاق کی اولاد دے دی۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہماری مائیں بہنیں بھی سنیں، غور سے سنیں، اولاد چاہیے تو کسی مزار پہ نہیں۔ حضرت ابراہیم کو دیکھیے، حضرت ابراہیم امام ابو الانبیاء ہیں، موحدین کے امام ہیں، لیکن اللہ سے کہہ رہے ربی حب لی من الصالحین کہ پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ کیا کوئی پیر ولی، کوئی بڑے سے بڑا شخص جو بڑی بڑی کرامتوں کا اظہار کرتا ہو، کیا ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کی دھول تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت ابراہیم خود اولاد نہیں لے سکتے، اب اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم کے واقعے میں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دیا، جب 80 سال کی عمر کے ہو گئے، 80 سال کی عمر کے ہوئے تو ختنہ کروایا۔ ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا 80 سال کی عمر میں بالکل چھو چرا نہیں کیا، اور بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے آپ کو اولاد دی، بوڑھی عورت اور بوڑھے باپ۔ قرآن نے کئی جگہ واقعہ نقل کیا۔ ہم کو اولاد چاہیے، اللہ سے مانگیں، اللہ بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ یہ اس واقعے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو دولت، ہمارے یہاں لوگ بڑے جو ہے چاہتے ہیں میرا نام ہو سوشل میڈیا پر، رپورٹ میں، ریکارڈ میں، تاریخ میں میرا نام ہو، مجھے اقتدار ملے۔ یہ اقتدار اگر آپ چاہتے ہیں، نام اگر چاہتے ہیں، تو اس چاہت کے ساتھ اللہ آپ کو ذلیل اور بدنام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ والے ہو جائیں، یہ چاہت ختم کر کے یہ سوچے کہ میں اللہ رب العالمین کے دین اور حکم کے تابع بن جاؤں، تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے آج دنیا میں ان کا کیا نام ہے۔ گھر والوں نے، وطن والوں نے نکال دیا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے معمار کعبہ بنایا۔ ہر نماز میں ہم درود بھیجتے ہیں، آل محمد کے ساتھ آل ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں، قرآن میں ان کا زندہ و جاوید ذکر ہے۔ سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے، جو ابراہیم کا طریقہ ہے اسے اختیار کیجیے۔ یہ معمولی بات ہے، اللہ نے ذکر خیر قرآن میں کیا کہ ہم نے پیچھے آپ کے ذکر خیر چھوڑ دیا۔ یہ قربانی کی سنت کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے گردن جو اللہ کے حکم کو مان کر گردن کاٹنے پر تیار ہو گئے تو اتنی پسند آئی یہ ادا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسے قربانی کو مشروع کر دیا۔ صفا اور مروہ کے درمیان ہماری ماں ہاجرہ علیہ السلام کا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا، تو کیا نکلا؟ اللہ نے زمزم دیا، اللہ رب العالمین نے وہاں ہریالیاں اور بستی بسانے کا پورا انتظام کر دیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ بابرکت بستی مکہ المکرمہ، دنیا کا ہر انسان، ہر مسلمان وہاں جانا چاہتا ہے اور جاتا ہے۔ وہاں سعی بین صفا اور مروہ، وہ اس خاتون ہماری ماں کی گویا یادگار کو تازہ کرتا ہے، ان کے ظاہری عمل کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے باطنی جذبات کو زندہ کیا۔ اس طریقے سے آپ سیدنا ابراہیم کی حیات میں غور کریں تو میں یہ عرض کرنا سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو خطبے کا خلاصہ کہنا چاہیے کہ یہ قربانی، یہ حج کے ارکان، یہ عبادات، جو ہم تکبیرات کہہ رہے ہیں، جو حکم ہے ان دنوں میں تکبیرات کہنے کا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نمازوں کے بعد، اسی طریقے سے جو ہم نے ابھی نماز پڑھی اور دوسرے قربانی کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، غربا مساکین کو کھلانے کا جو، یہ ساری چیزیں اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو ہمیں یہ پیغام ہے کہ اگر ہم اور آپ اللہ کے دین کے مطابق عمل کریں، مرد ہو خواتین ہو، تو ہمارے گھر سے لے کر بڑے سے بڑے جو مسائل ہیں وہ حل ہو گئے۔ اللہ رب العالمین اپنی حفاظت اور نصرت میں اگر ہمیں لے لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ معنوی قوت، تقوی کی قوت، اللہ کے دین پر چلنے کی قوت، یہ بہت ضروری ہے، لیکن تھوڑا سا موقع نہیں ہے۔ میں صرف اشارہ کروں کہ اپنا جائزہ لیں، کیا آج ہم نے اپنے بچوں کو عقیدہ سکھایا، توحید بتائی؟ ابراہیم علیہ السلام مرنے کے وقت تلقین کر رہے ہیں، ابراہیم اور یعقوب، اپنے بات کے میرے مرنے کے بعد کون سے دین پہ چلو گے؟ کیا ہم اس کی تلقین کرتے ہیں؟ اس کا احساس ہے؟ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں حرام خوری، بدکاری، زنا وائرل ہو رہا ہے۔ مسلم معاشرے میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جس کا تذکرہ کرنے سے بھی شرم آتی ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم فرعونی کام کریں، آزری کام کریں، ابراہیم کی قوم کا شرک، بت پرستی اور نبی اور اللہ کی مخالفت کریں اور اللہ کی مدد کی امید رکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی واقعے میں آزر کا ذکر ہے، قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے آئیں گے، مانیں گے کہ تیری بات دنیا میں نہیں مانی تھی، آج مانوں گا، ابراہیم بچا لے۔ حضرت ابراہیم کہیں گے اللہ تو نے کہا تھا مجھے رسوا نہیں کرے گا، ہاں، اور یہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ باپ کا یہ حال ہے، کہا یہ تیرا باپ نہیں ہے، پلٹ کے دیکھ، پلٹ کے دیکھیں گے تو آزر ایک بجو کی شکل میں خون میں لتڑا ہوا نظر آئے گا، فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ غور کیجئے، ابراہیم کے باپ ہیں تو دنیا کا کون سا باپ اور کون سا رشتہ دار اللہ کے سامنے کام آ سکتا ہے جب ابراہیم اپنے باپ کے کام نہیں آئیں گے، اگر وہ مشرک ہیں، شرک پر مرے ہیں۔
کتنا بڑا سبق ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو ابراہیمی طریقہ، محمدی طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اختیار کیجئے۔ یہ سودی کاروبار ہمارے یہاں عام ہے، زنا بدکاری ہو رہی ہے، بے پردگی عام ہے، اللہ کی نافرمانی عام ہے، ایک دوسرے کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر میدان میں ڈاکٹر اپنے پیشے میں، تعلیم درسگاہ والے اپنے راستے میں، سرکاری محکمے میں جو جاتے ہیں وہ لیڈران، ہر کوئی چوری کر رہا ہے، ہر کوئی بے ایمانی پر تلا ہوا ہے۔ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا رحمت آئے گی؟ قربانی کے جذبے، اگر قربانیاں جتنی ہمارے ہاں ہو رہی ہے، اگر اس کے پیغام کو اسی پیمانے پر سمجھ لیں تو یہ جو میں نے تھوڑے سے اشارے کیے نا، یہ بھی اصلاح ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں قربانی کی روح اور اس کے پیغام کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے جناب میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین ہم کو تو اپنے ان بندوں میں شامل فرما جو تیری خالص توحید اور ایمان کے ساتھ جیتے ہیں اور مرتے ہیں، اور اس کی برکت سے پروردگار دنیا کے تمام فتنوں سے، ہر قسم کی مصیبت و آفت سے ہمیں اور تمام مسلمانوں کو تو محفوظ رکھ، اور مسلمانوں کے جو دشمنان ہیں ان کی سازشیں، کوششیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بڑھتی جا رہی ہے، پروردگار تو ہماری حفاظت فرما، ہمیں دین پر صبر کرنے، جمے رہنے اور استقامت کی توفیق دے، اور اپنے حقوق کو طاقت اور علم کے مطابق ادا کرنے کی ذمہ داریوں کی توفیق دے۔ پروردگار اے رب العالمین، آج تو نے ہمیں یہ خوشی کا موقع دیا، اس خوشی کے موقع پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان اپنے گھروں میں اور جماعتی اور امتی سطح پر بہت ساری مصیبتوں، آلام، مصائب کا شکار ہیں۔ پروردگار ہماری ان خوشیوں کو تو حقیقی خوشی بنا دے، ہمارے ان مسائل کو تو آسان فرما، مشکلات کو آسان فرما، جو دکھی پریشان لوگ ہیں ان کے دکھوں کو دور کر، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جن کو تکالیف ہیں، جو قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں ان کو رہائی کے لیے ان کے راستے کو آسان فرما، جو دوسری تکلیف میں مبتلا ہے پروردگار تو ان کی تکالیف کو دور فرما۔ اور اسی طریقے سے رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے، ہمارے والدین ہوں، بھائی بند ہوں، دوسرے رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے، جن کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، پروردگار انہیں تو قبر کے عذاب و فتنے سے محفوظ رکھ، انہیں تو اعلیٰ مقام سے نواز، ان کی بخشش فرما، ہمیں اور ان کو جو ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تیری جناب میں مانگتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، ہم تیرے ہی ہاتھ پہ دست بدعا ہیں۔ اے اللہ ہمارا کوئی بھی گناہ ہو تو اسے بخش دے، کوئی بھی مریض ہو تو اسے شفا دے، کوئی بھی مقروض ہو اس کی قرض کو ادا کر دے، کوئی بھی ایسا شخص جو بیماری اور پریشانی سے جوجھ رہا ہے پروردگار اس کے مسئلے کو حل کر دے۔ ہمارے بچوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو اور جوانوں کو پروردگار تیرے دین کا تابع فرما بردار بنا دے۔ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، اس کی اصلاح کی صورت پیدا کر دے، ہمیں حلال رزق عطا فرما، حلال رزق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، حرام کام، حرام روزی اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق دے جس سے تو ناراض ہوتا ہے، جو تو نے ناجائز اور حرام قرار دیا، جسے تو ناپسند فرماتا ہے۔ اور ان ان چیزوں کی برکت سے پروردگار ہماری جو قربانی تیرے جناب میں ہونے والی ہے، پروردگار اس قربانی میں ہمارا جذبہ صادق اور اخلاص نیت عطا فرما، اسے اپنے جناب میں قبولیت عطا فرما، قربانی کی روح اور مقاصد کو ہمارے اندر جگا دے، ہماری زندگیوں میں اس کو زندہ فرما دے۔ پروردگار ہم تو تجھ سے وہ ساری چیزیں مانگتے ہیں جو تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اور بھلائیاں مانگی ہیں، ان تمام چیزوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں جن سے تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی۔ اے اللہ ہم تجھ سے دنیا میں سعادت اور آخرت میں جنت مانگتے ہیں، اور وہ سارے اعمال کی توفیق مانگتے ہیں جو جنت تک پہنچاتے ہیں۔ اے اللہ دنیا میں ہم تیری ناپسندیدگی، آفات اور مصیبت سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اور آخرت میں تیری جہنم اور ہر قسم کے عذاب سے تیرا تحفظ چاہتے ہیں، اور ان سارے اعمال کی توفیق مانگتے ہیں پروردگار جو تیرے عذاب اور جہنم سے بچانے والے ہیں۔ پروردگار ہم کو وہ ساری باتیں جو تو نے ہمارے لیے قضا اور قدر کے مقرر کی ہیں، پروردگار ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے لیے
انہیں خیر بنا دے۔ پروردگار مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، مسلمانوں کی دنیا کے کسی بھی خطے حصے میں ہو پروردگار وہ مسلمانوں کی مدد فرما، جو پریشان حال ہیں، جنگ زدہ ہیں، جن پر دشمنوں نے یلغار کر رکھی ہے پروردگار تو ان کی مدد فرما، حفاظت فرما اور ان کو عزت و قوت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك، اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ولا تجعل قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن اليقين ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم إنا نسألك من الخير، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.